بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بہنوں، آئیے اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں، جس ذات قدوس نے ہمیں ایمان اور اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائی۔ صحیح ایمان، کامل ایمان، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس کا اجر اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں عطا فرمائیں گے، اور جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنے ہی اعلیٰ درجہ کی جنت انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جنتیں تو صرف سونے کی ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ بھی وہاں ہے سب سونے ہی سونے کا ہے، اور دو جنتیں چاندی کی ہیں، برتن بھی اور کل چیزیں بھی یہ چاندی کی ہوں گی۔ وہاں جنت میں دیدار الہی میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی کی چادر ضرور پہنے ہوں گے، ورنہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے چہرے کے نور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک جنت عدن ہے جس میں مومن کے لیے ایک خیمہ ہوگا جو ایک ہی موتی کا بنا ہوا ہوگا۔ اس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ مومن کے لیے وہاں بیویاں بھی موجود ہوں گی۔ آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے جائے۔ اس نے ہجرت کی ہو یا اپنے وطن میں ہی رہا ہو۔ اور لوگوں نے کہا، ہم اوروں سے بھی یہ حدیث بیان کر دیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ کے مجاہدوں کے لیے بنائے ہیں۔ ہر 2 درجوں کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ لہذا آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، نصیحت ہے، فرمان مبارک ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس ہی طلب کیا کرو، جو سب سے اونچی ہے، سب سے بہتر جنت ہے۔ جنتوں کی سب نہریں وہیں سے نکلتی ہیں، یعنی جنت الفردوس سے۔ اس کی چھت
رحمان اللہ تعالیٰ کے فرش ہے، اس کی چھت اللہ تعالیٰ کا فرش ہے۔ فرماتے ہیں اہل جنت جنتی بالا خانوں سے اس طرح دیکھیں گے جس طرح آپ آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں۔ تمام جنتوں میں خاص ایک اعلیٰ مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، کیونکہ وہ عرش سے بالکل ہی قریب ہے۔ یہ جگہ ہے، آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھ پر درود شریف پڑھو تو اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کیا کرو۔ پوچھا گیا وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا وہ اعلیٰ درجہ جو ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی اذان کا جواب دو، جیسے وہ کلمات کہتا ہے ویسے تم بھی کہو۔ پھر آقا نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو۔ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور جنت میں 10 اعلیٰ درجے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا، اذان میں میرے لیے وسیلہ تلاش کرو، طلب کرو، وہ جنت کی ایک منزل ہے جو تمام مخلوق خدا سے میں صرف مجھے ہی ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو شخص میرے لیے اس وسیلہ کی طلب کرے اس کے لیے میری شفاعت بروز قیامت حلال ہوگی۔ لہذا جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا، میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور سفارشی بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور سے اذان سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا ذکر ہے، وہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Please share this video as a صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔